رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اس کے ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین، مشہور محدث گزرے ہیں، بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے اس مجموعے کو تیار کیا ہے. یہ مجموعہ ایک انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مختلف چیپٹرز، ابواب بتائے ہیں اور ہر باب کے تحت متعلقہ آیات اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں. یہی تو دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، جس کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور زندگی کا صحیح انداز سے تزکیہ کر سکتے ہیں. جس گھر میں قرآن و سنت کی روشنی داخل ہو جائے وہاں کوئی اندھیرا اور تاریکی نہیں ہوگی، اور جو گھر قرآن اور حدیث کی روشنی سے خالی ہو وہاں اندھیرا، تاریکی اور ضلالت چھا جائے گی. اس گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ وہ اپنے گھروں سے منور کریں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں، حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. گزشتہ ہم نے لباس کے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لباس اس طرح سے پہنا جائے کہ جس میں تکلفات، تصنعات نہ ہوں اور آپ کی موسمی ضروریات کو پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ لباس ڈھنگ کا بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹپیکل انداز کا لباس پہنیں، بلکہ مسلمان کو لباس کے اندر بھی شائستگی اختیار کرنی چاہیے. سادگی ہو لیکن مہذب طریقے کا لباس ہو. اسی لیے مردوں کے لیے جو آداب بتائے گئے ان میں سے ایک ادب یہ تھا، جس کا اس سے پہلے تفصیلی ذکر ہوا، کہ وہ کسی مذہب کا خاص مذہبی لباس نہ ہو، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار، تہبند یا توپ وغیرہ کو لٹکائے رکھیں، اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا. بعض لوگ اس میں دسیوں قسم کے بہانے اور ہیلے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ ان کو آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ ٹخنے سے لباس کو اونچا کریں. اینکل سے اوپر کرنا ان کے لیے بہت جان جوخم کا کام دکھائی دیتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیا کرتے تھے. دیکھیے امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس چیپٹر کے تحت جو احادیث ذکر کی، کچھ ایسی ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا، اور ایک موقع پر جیسے آپ نے کہا کہ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم نصف ساق تک اپنے پائجامے، شلوار وغیرہ کو رکھو، ورنہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا کرو. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کہ تم خبردار ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکائے رکھنا، اس سے بچو، اس لیے کہ یہ بجائے خود تکبر ہے، بجائے خود گھمنڈ ہے. اور اگر کوئی گھمنڈ کی نیت سے تکبر کرتے ہوئے اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو یہ دو آتشہ بن جائے گا، یعنی کریلا اور نیم چڑھا، ایک غلط اور دوسرے نیت بھی غلط. اور اگر تکبر کرنے کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی یہ غرور کی علامت ہے، بجائے خود یہ تکبر ہے. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ،
کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ، تکبر ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے معززین ایسے ہیں جن کو ٹخنوں سے پائجامہ یا شلوار اوپر کرنے کے لیے کہیں تو اتنا غصہ آ جاتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ان کے ساتھ، یا وہ اس میں 10 بہانے بناتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو تو مجھے اور آپ کو بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے منع کریں، مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے، بغیر ایکسکیوزز کے، بغیر ہیلے اور بہانوں کے۔ بعض لوگ جو اپنے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ یا شلوار کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ذرا ایکسٹریم قسم کے لوگ ہیں یا اونچے پرانے لوگ ہیں، حالانکہ یہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ سنت کے فدائی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں جس کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ حرام اور حلال کا نہ بھی ہو تو کم سے کم اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ شک و شبے کی بات ہے، ڈاؤٹ فل چیز ہے۔ اور مومن کے لیے تو یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں شک و شبہ ہو اس سے بھی تم پرہیز کرو، اس سے بھی تم احتراز کرو۔ تو کیوں ہم اپنے ایمان کو اس طرح داؤ پر لگائیں؟ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان لوگوں کو جو اپنے ٹخنوں سے نیچے کیا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا فما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار۔ سن لیجیے، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اتھینٹک سند، صحیح روایت، کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ حصہ گویا کہ آپ جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ خواتین کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور آج کل زمانہ الٹا چل رہا ہے کہ خواتین ٹخنوں سے اوپر کرنے کو فیشن سمجھتی ہیں اور مرد حضرات اس کے نیچے کرنے کو فیشن سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ جو سوٹ پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹراؤزر کا باٹم شوز کے اوپر گرنا چاہیے، یعنی ٹخنوں سے بھی نیچے شوز کے اوپر گرے تبھی تو آپ اپ ٹو ڈیٹ سمجھے جائیں گے۔ یعنی ہم اپ ٹو ڈیٹ اس وقت سمجھے جائیں گے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد پھر لباس کے سلسلے ہی میں ایک اور بات بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ کا لباس تکلفات سے خالی ہو، یعنی آپ خام خواہ کے بہت بناوٹ وغیرہ نہ کریں کہ اس طرح کے سارا زور لباس ہی پر ڈال دیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ کا لباس ٹپیکل انداز کا ہو۔ جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، وہ سفر سے آئے اور اسی حالت میں آپ کی خدمت میں آ گئے۔ ظاہر ہے کہ سفر کی علامتیں ان کے اوپر تھیں، یعنی مطلب بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے ویسے ہی تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا اس سے بہتر حالت میں تم نہیں آ سکتے؟ بعد میں وہ گئے، نہا دھو کر اپنے کپڑے اوپر تبدیل کیا، تو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ پہلی پوزیشن بہتر ہے یا اب والی بہتر ہے، یعنی پہلی پوزیشن کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے دیکھا ایک صحابی کو کہ وہ پگڑی باندھے ہوئے عمامہ، لیکن بالکل مناسب انداز کا نہیں تھا، پھر آپ نے ان کی ترتیب صحیح کی۔ یعنی مطلب یہ نہ ہو کہ آپ عمامہ باندھے، پگڑی باندھے تو اس طرح کی باندھیں جیسے کوئی لگے کہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی تولیہ اوپر ڈال لیا ہو۔ اگر آپ کو عمامہ باندھنا ہے پراپر انداز سے، ٹوپی پہننے پراپر انداز سے، لباس پہننے کے لیے آپ شائستگی اختیار کریں، سادگی ہو، اس کے اندر غیر ضروری تکلفات نہ ہو، مگر ٹپیکل قسم کا لباس نہ ہو تاکہ آپ جو ہے ہنسی مذاق کا ذریعہ بنے۔ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جو جائز چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں اسی طرح سے آپ عمل کریں۔ بعض لوگ اپنے اوپر اچھے لباس منع کر لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، گویا ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے، یہ بھی غلط۔ اور بعض لوگ جو ہے صرف لباس پر پورا زور دیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ دونوں افراط اور تفریط، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ اعراف آیت 32 جس کے اندر ایک بات بتائی گئی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، زیب و زینت کو اپنے لیے حرام کر، اور کھانے پینے کی جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ حرام کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ یعنی ترک دنیا یہ غلط ہے، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میانہ روی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ جو مناسب لباس ہے، سادگی ہو، صاف ستھرا ہو،
ढंग का हो, सलीके से आप पहने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप खुतबे जुमा के लिए तशरीफ ले जाते, एहतिमाम के साथ जाते थे, ईद के लिए जाते, एहतिमाम के साथ जाया करते थे, वफूद आते मिलने के लिए, एहतिमाम के साथ मुलाकात किया करते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ मौक़ों पर आपका ये एहतिमाम साबित है। और इसी तरह हमें हुक्म जो दिया गया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। सूरह आराफ आयत 31 के तुम खाओ पियो और ज़ेबो ज़ीनत की चीजों को भी इख्तियार करो, मगर हर चीज लिमिट और बैलेंस के साथ हो, इसराफ ना होने पाए, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और इसराफ को पसंद नहीं फरमाता। ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और यही हुक्म खवातीन के लिए भी है। और उम्दा लिबास की जहां तक बात है कि देखिए, बाज लोगों को अगर अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, मुनासिब तो लिबास वो पहन सकते हैं। ऐसा लिबास ना हो कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो लोग देखकर समझें कि बेचारा कितना जरूरतमंद है, आपके 2-4 रुपए की मदद वो कर दें। आप मस्जिद में जाएं तो लोग समझेंगे पता नहीं कितनी जमाने से ये कपड़े बदला नहीं है, इसको कपड़े बदलने के लिए शायद गुंजाइश नहीं है, एक जोड़ा आपको तोहफे में दे दिया जाए। ऐसा अंदाज इख्तियार न कीजिए आप। ये भी एक बनावट है। लिबास ही के लिए टाइम लगा देना एक तरह से वो गलत है, तो ये सब कुछ रखते हुए इस तरह की हरकतें करना ये भी गलत है। ये इफरात है, वो तफरीत है। दोनों चीजें गलत हैं। दोनों के दरमियान का अंदाज होना चाहिए। जैसे एक हदीस है जिसमें कहा गया, तिरमिजी की रिवायत है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथर निअमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह ताला ये पसंद करते हैं कि बंदे पर अगर कोई नेमत करें उसके आसार दिखाई दें। यानी मुनासिब तरीके से आप रहें कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप इस तरह के गलत अंदाज को इख्तियार ना करें, बल्कि मियाना रवी के साथ अपना लिबास इख्तियार करें। खवातीन के लिए भी ये है कि लिबास के अंदर मियाना रवी, एतदाल पसंदी का मुजाहरा करें। ये ना हो कि आपका सारा वक्त लिबास ही के लिए निकल जाए। अब लिबास के अंदर कुछ शराइत भी हैं कि मर्दों के लिए क्या है और खवातीन के लिए क्या है। इसको हम इंशाअल्लाह ताला एक मुख्तसर ब्रेक के बाद बयान करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बता रहे थे कि लिबास के मसले में इफरात और तफरीत दोनों चीजें गलत हैं। आप बिल्कुल गैर शाइस्ता लिबास पहने, ये भी मुनासिब नहीं है, और आप लिबास ही में अपना सारा वक्त, पैसा, सब कुछ सर्फ करते रहें, ये भी मुनासिब नहीं है कि हर चीज जो फैशन के नाम पर आ गई, कोई लोगो लगाया, कोई ट्रेडमार्क लगाया, उसी के मुताबिक अब आप बनाना चाहते हैं। ये दोनों चीजों से बचकर मियाना रवी का जो रास्ता है, दरमियानी रास्ता, वो इख्तियार करना चाहिए। मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम लिबास, जो सिल्क का लिबास है, उससे मना फरमाया। जैसे एक हदीस में है जो सही बुखारी और मुस्लिम की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तलबसुल हरीर फइन्न मन लबसहु फिद दुनिया लम यलबसु फिल आखिरा। तुम रेशमी लिबास ना पहनो, सिल्क। मर्दों के लिए सिल्क, इसको हराम कर दिया गया, क्योंकि जो दुनिया में पहनेगा आखिरत में उसको नहीं मिलेगा। खवातीन के लिए, औरतों के लिए रेशमी लिबास की गुंजाइश है, वो पहन सकती हैं, लेकिन मर्द ये ना पहने। और आजकल बहुत सारे लोग जो है प्योर सिल्क तलाश करते हैं, जबकि सिल्क ये आपको मना किया गया, इससे बचना चाहिए। और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में सख्ती के साथ फरमाया, मन लबिसल हरीरा फिद दुनिया लम यलबसु फिल आखिरा, कि जो आदमी दुनिया में ये रेशमी लिबास मर्द आदमी पहनता है, अल्लाह ताला आखिरत में उसको उससे महरूम कर देगा। यानी आखिरत की नेमत, जन्नत और उसकी जो नेमतें हैं, उससे वो शख्स महरूम कर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सोना और रेशमी लिबास, इसको अपने हाथ में लेकर लोगों से बताया कि ये मर्दों के लिए मना किए गए हैं। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजें अपने हाथों में ली और कहा, इन्ना हाज़ैनी हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती। अबू दाऊद की हदीस है कि ये जो दोनों चीजें हैं, रेशमी लिबास और सोना, ये मर्दों के लिए हराम कर दिया गया। ये दोनों औरतों के लिए हैं। औरतें सोना पहन सकती हैं ज़ेवरात की शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में। इसी तरह से रेशमी लिबास, सिल्क वगैरह वो पहन सकती हैं। मर्दों के लिए ये चीजें दुरुस्त नहीं हैं। अलबत्ता बाज ऐसे खास हालात हैं, जैसे आप कहें कि इस्तिस्नाई हालात होते हैं बाज, उसमें कोई बीमारी वगैरह हो जाए
تو ریشمی لباس کی بھی اجازت دی گئی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو صحابہ کو، جیسے حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، ایک مرتبہ انہیں اجازت دی گئی ریشمی لباس پہننے کی. کیوں کہ جیسے فرمایا گیا کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر و عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما فی لبس الحریر لحکۃ بہما. صحیح بخاری اور مسلم میں اس کا ریزن بتایا گیا کہ ان کو خارش کی جلدی ایک بیماری ہو گئی تھی کہ بعض اوقات جلدی بیماری ہو جائے اور اسکن پرابلم ہو جائے یا خارش ہو جائے، کھجلی وغیرہ، تو اس میں جو دوسرا لباس ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کو زیادہ پین ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اس ریزن کے تحت ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی. اس سے یہ معلوم ہو کوئی معقول سبب ہے، کوئی فزیکل فٹنس ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اس صورت میں اگر کوئی مرد آدمی بھی اپنی ضرورت کے لیے وہ پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. ادروائز عام حالات میں اس کو ریشم وغیرہ کا جو لباس ہے اس سے بچنا چاہیے. لباس ہی کے باب میں ایک اور چیز جو بتائی گئی وہ ہے زیب و زینت میں آدمی کو، یعنی گھر کے فرنیچر میں، ڈیکوریشن وغیرہ میں، وہ جو جائز لمٹ ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس کے آگے اگر ہم بڑھ جائیں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ جو ہے درندوں کے جو کھال چمڑے وغیرہ ہیں ان کو بچھا کر اس پر بیٹھا کرو. یہ چیزیں اس سے منع کیا گیا. مثلا جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا شوقین قسم کے لوگ ہیں، اپنے گھر میں کارپیٹ کے اوپر، قالین وغیرہ کے اوپر درندوں کے مختلف قسم کے چمڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کھالیں، شیر کی کھال ہے، چیتا کی کھال ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو ہونے کا ثبوت دینے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، یا ایک لگژری سمجھی جاتی ہے یہ، اور یہ چیز منع کی گئی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جلود السباع ان تفترش، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیمل کے جو اسکن لیدر وغیرہ ہے اس کو بچھا کر رکھنا، اس پر بیٹھنا بطور قالین وغیرہ کے، ان چیزوں سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ بس یہی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جب آپ نیا کپڑا پہنے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نیا کپڑا سلوائیں اور پہنیں. تو اس پر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک کپڑا ایک بار پہن لیتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ ہم جب بدلیں گے تو کپڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کپڑوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ اگر وہ کپڑا چھوڑ دیں گے تب ہمیں ملے گا، ہم پہن لیں گے. تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر کرم کیا ہے اور آپ نیا کپڑا پہننے کی پوزیشن میں ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے دعا کیجیے. دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ ہر جگہ ہمیں کس کی طرف لے جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی شکر گزاری کی طرف، اللہ کی حمد و ثنا کی طرف. تو ایک مومن کا انداز یہی ہونا چاہیے. اچھی سواری پر بیٹھیں، شکر کیجیے اللہ کا. اچھا کھانا کھائیں، شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. اچھے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر کیجیے. اچھا لباس پہننے کو مل رہا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. تو اس موقع پر ایک دعا ہمیں بتائی گئی، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ یہ لباس جو میں پہن رہا ہوں یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں اس کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جو اس کے اندر کوئی برائی کا پہلو ہے تو یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی اس میں دیکھیے اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید طلب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی برا پہلو ہے تو اس سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں. تو اس لیے آدمی جب لباس پہنے تو وہ یہ دعا پڑھے، اگر نیا لباس ہو تو اس کی وجہ سے اس کے لیے اور بھی زیادہ خیر و برکت ہوگی. اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. تو یہ ایک مسلمان کا انداز اور ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. پھر
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد، چونکہ یہ لباس وغیرہ کا مسئلہ، تو اس کے بعد کچھ گھریلو آداب کے بارے میں کچھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں سونے کے آداب جو بتائے گئے، عام طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ سونے کے لیے جانا چاہتے تو باقاعدہ وضو کرتے اور اس کے بعد میں جو مختلف دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی مختلف جو ہے آیات آپ خاص طور پر رات میں اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹتے تھے اپنے رائٹ سائڈ پر کروٹ پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اس میں بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ نبی سے محبت، دوسرا فائدہ اجر و ثواب، تیسرا فائدہ جسمانی طور پر طبی اعتبار سے بھی اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو طبی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا اس میں فائدہ نہ ہو، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ثواب کی نیت، اجر کی نیت، سنت پر عمل کرنے کا شوق، یہ سب چیزیں فائدے ہی فائدے کی ہیں۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے، وہ اپنے اوراد وغیرہ وہ پڑھ لیتے، تو جب لیٹتے تو آپ جو ہے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ جاگوں گا۔ اور صبح پھر بیدار ہوتے کی یہ حدیث ہے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی مرنے کے بعد، اور ایک دن مر کر بالآخر تیرے ہی طرف جائیں گے، اور جب تو چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ یعنی ہر دن بندہ مومن جب بستر پر لیٹے تو اپنی موت کو یاد کرے۔ حالانکہ ہم سو رہے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ نیند موت کی ہلکی سی ایک قسم ہے، اور موت اسی کی بڑی شکل ہے۔ آنکھ بند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، یہی موت ہے۔ تو موت کو یاد کر کے جو آدمی سوتا ہے اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتا ہے کہ یا اللہ کیا میرے عمل اس قابل ہیں کہ میں اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو تو میں اللہ کے حضور پیش ہو سکوں۔ اور اسی طرح سے جب صبح آدمی جاگتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی۔ یعنی بستر سے اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اور ایک دن ایسی موت آئے گی جس کے بعد میں اٹھوں گا نہیں، بلکہ وہ سیدھا پھر میدان محشر میں مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ تو صبح اور شام اگر ہم اس طرح کا ورد کرتے رہیں تو اس میں خیر و برکت ہے۔ تو یہ سونے کی دعا اور یہ جاگنے کی دعا ہم خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد دلائیں، اس کا مفہوم بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں وقت ہو رہا ہے ہمارا، اس لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم